نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ایمانا احسنهم خلقا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں کامل ترین لوگ وہی ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایمان اور اچھے اخلاق ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں، یعنی جو اپنے اخلاق میں جس قدر کامل ہوگا تو اس کا ایمان بھی اتنا ہی کامل ہوگا۔ تو گویا کامل ایمان کے لیے بہتر اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ اس دنیا کے اندر اچھے اخلاق کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قوموں اور افراد کو اخلاق ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق سے جو شخص متصف ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جبکہ جس شخص کے اخلاق برے ہوتے ہیں وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور بندوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو اچھے اخلاق کی خصوصی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھے اخلاق پر جو اجر و ثواب ہے اس پر نظر رکھے اور جو برے اخلاق کی وجہ سے جو سزا ہے اس پر توجہ دے کر خاص کر ان دو حدیثوں پر غور کرے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جنت کے اعلیٰ حصے میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں آج ہم سب اہل ایمان سے یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھے اخلاق سے مزین کریں، خود کو اکمل المؤمنین بنانے کے لیے اخلاق حسنہ کو اختیار کریں، اور ان من خیارکم میں تم میں سے سب سے بہتر کا اعزاز پانے کے لیے، اور ان من احبکم کہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ کا مقام پانے کے لیے اچھے اخلاق سے اپنی شخصیت کو پہچان پائیں۔ اپنے ظاہری وجود کو سنوارنے کی طرح باطنی وجود کو بھی اعلیٰ عادات، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ رویوں سے مزین کریں۔ اپنے وجود کو اعلیٰ انسانی اوصاف کا پیکر بنائیں، انسانیت کے شرف کو اپنے وجود سے تسلیم کرائیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہماری ظاہر اور باطن کو سیرت رسول کا پیکر بنائے اور ہمیں اپنی بندگی اور رسول کی اطاعت گزاری کی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔